ونصلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاؤز باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز عزیز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ النحل کی آیت نمبر 19۔ اب پیچھے اس کی وہ نہیں ہو سکی تھی تشریح، تو اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ اعلان یعنی ظاہر کرتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے، اللہ کو چھوڑ کر جن کی بندگی کر رہے تھے تو یہ سمجھتے تھے کہ اگر واقعی اللہ جانتا ہوتا تو ہمیں اللہ پکڑ لیتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو میں نے تمہیں ڈھیل دی ہوئی ہے، یہ نہ سمجھو کہ اللہ غافل ہے، اس نے تمہیں یہ جو مہلت دے رکھی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے، یاد رکھو کہ اللہ جانتا ہے جو کوئی تم چھپاتے ہو، جو کوئی تم ظاہر کرتے ہو۔ یعنی والذین یدعون من دون اللہ، وہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا، لا یخلقون شیئا، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، وہ خود بھی پیدا کیے گئے ہیں۔ یعنی کہ اس آیت سے واضح ہے کہ یہ خاص ان بزرگوں اور آباء و اجداد کا ذکر ہے جنہیں معلوم نہیں کیا کیا قرار دے کر وہ اپنی حاجتوں کے لیے پکارتے تھے اور ان کی پرستش کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جن بزرگوں کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، انہوں نے تو کچھ بھی پیدا نہیں کیا اور وہ خود بھی پیدا کیے گئے تھے اللہ کی طرف سے۔ وہ تو مردہ ہو چکے ہیں، تم کیوں ان کو پکار رہے ہو؟ وہ زندہ نہیں ہیں۔ جب گہری نیند انسان سویا ہوا ہوتا ہے تو اسے کوئی نہیں پتہ ہوتا کہ کون آیا تھا، کس نے سلام کیا تھا، کس نے بات کی تھی۔ وہ تو وفات پا چکے ہیں، اس دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں۔ انہیں وما یشعرون، انہیں تو یہ شعور تک سمجھ نہیں ہے، ایان یبعثون، کہ وہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے۔ جو محو خواب اجل ہو چکے ہیں، جو قبروں میں جا کے سو چکے ہیں، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، لوگ انہیں مشکل کشا مانتے ہیں، یعنی شرک میں لت پت ہو چکے ہیں، خالص توحید انہیں پسند ہی نہیں ہے۔ اللہ خالص ہے اور خالص توحید کو ہی پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ مثال دی ہے کہ لوگوں ابراہیم کے طریقے پہ چلو، حنیفاً، جو یکسو تھے، وما کان من المشرکین، وہ شرک نہیں کرتے تھے، وہ مشرک نہیں تھے، انہی کے طریقے کو اپناؤ، حنیف ہو جاؤ، اللہ کے آگے بچھ جاؤ، اللہ کے آگے جھک جاؤ، وہ واحد لا شریک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی، جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ کی قدر تو یہ ہے کہ اللہ کی توحید پہ آ جاؤ، خالص اللہ کو، جس طرح ہمیں ہر چیز پسند ہے خالص، تو اللہ کو بھی خالص دین پسند ہے، خالص توحید پسند ہے۔ اللہ کے آگے بچھ جاؤ، اللہ سے مانگو، وہی ہے جو انسان کی ہر خواہش کو پورا کرتا ہے، وہی ہے جو رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ ہی آسمان و زمینوں کا نور ہے، اللہ ہی رہنمائی کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے آگے اللہ سے مانگو، اللہ کے آگے بچھ جاؤ۔ آگے اگلی آیات میں اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں الہکم الہ واحد، لوگو تمہارا معبود وہ ایک ہی معبود ہے۔ یعنی چھوڑ دو ان سب کو، چھوڑ دو سب سہارے کہ عارضی اور کمزور ہیں سارے، تھام لو ایک مضبوط سہارا جو سب سہاروں کا ہے ایک سہارا، اللہ واحد کو تھام لو۔ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، وہ ہے اللہ۔ فالذین لا یؤمنون، پس وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے، بالآخرۃ، آخرت پر، قلوبہم منکرات، ان کے دل منکر ہیں اس توحید سے، وہم مستکبرون، اور وہ تکبر یعنی ڈھٹائی کرتے ہیں۔ اب کیا ہے تکبر؟ یعنی وقت کا رسول آیا ہے، اس نے آ کے تمہیں توحید کی دعوت دی ہے، واحد اللہ کی طرف بلایا ہے، تو تم کہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین پر چلیں گے۔ اس کو کہتے ہیں تکبر کرنا، یعنی حق کے آگے آ جانے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد، وہ اپنے باطل کے اوپر اکڑ کے کھڑے ہو جانا، اس کو کہتے ہیں تکبر۔ یہ ہوں گے متکبرین لوگ جو جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ لا جرم، اللہ فرماتے ہیں لازماً، حقیقتاً، ان اللہ یعلم ما یسرون، بے شک اللہ جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو یہ اعلان یعنی ظاہر کرتے ہیں، انہ لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ایسے تکبر کرنے والوں کو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، ماذا انزل ربکم، کہ کیا نازل کیا تمہارے رب نے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ یعنی یہ اپنے لیڈروں وغیرہ سے سوال کرتے ہوں گے کہ اللہ نے کیا نازل کیا، تو ان کے لیڈر کہتے ہیں کہ یہ تو ایسے قصے کہانیاں سنا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں لے یحملوا، تاکہ یہ اٹھائیں، اوزارہم، اپنا بوجھ، کاملاتن، پورا کا پورا، یوم القیامت، قیامت کے دن، ومن اوزار الذین، اور ان لوگوں کا بوجھ بھی، یضلونہم، جن کو انہوں نے گمراہ کیا، بغیر علم، بغیر علم کے، الا ساء ما یزرون، خبردار ہو جو بہت ہی برا بوجھ ہے جو یہ اٹھائیں گے۔ یعنی یہ لوگ جب اپنے مرشد سے پوچھتے تھے کہ کیا یعنی اللہ نے نازل کیا، تو وہ کہتے تھے پہلے لوگوں کے
قصے کہانیاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ اپنا بوجھ تو گناہوں کا اٹھائیں گے ہی اٹھائیں گے، اور ان لوگوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے جن کو انہوں نے گمراہ کیا تھا۔ بغیر علم کا مطلب یہ ہے کہ وقت کا نبی آیا ہے، حق لے کے آیا ہے، لیکن حق کے آگے جو بھی چیز ہے وہ باطل ہے، جھوٹ ہے، یہ اپنے اسے جھوٹے اور بے مقصد اور بغیر علم کے عقیدوں کے اوپر ڈٹے رہے، اللہ فرماتے ہیں بہت ہی برا بوجھ ہوگا یہ اٹھائیں گے، یعنی وقت کے رسول کا انہوں نے انکار کر دیا۔ قد یقیناً مکر الذین من قبلہم، ایسی ہی چالیں چلی تھیں، مکر کیے تھے ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، بس اللہ آیا ان کی بنیادوں سے، یعنی اللہ نے انہیں بنیادوں سے گرا دیا۔ فَأَتَى اللَّهُ، بس اللہ آیا، یعنی اللہ نے ان کے اوپر وار کیا، بنیانہم من القواعد، ان کی بنیادوں سے ہی وار کیا۔ فخر علیہم السقف، گر پڑیں ان کے اوپر چھتیں، من فوقہم، ان کے اوپر سے۔ وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ، آ گئے اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے، لا یشعرون، جہاں سے انہیں شعور تک نہ تھا۔ یعنی ان کی چالیں کیا تھیں؟ یہ جو کچھ کر رہے تھے چونکہ اپنی لیڈری کو بچانے کے لیے کر رہے تھے، اس لیے قرآن نے انہیں چالوں سے تعبیر کیا ہے۔ یہ اس تباہی اور بربادی کی تصویر ہے جس میں یہ قومیں دوچار ہوا کرتی ہیں، اور ان کے تمدن اور اقتدار کی عمارت گویا اس طرح ڈھا دی جاتی ہے کہ دیواریں اور چھتیں سب ان کے اوپر آ پڑتی ہیں۔ جس طرح فرعون غرق ہوا تھا، اس کی ساری بنیادیں، ساری عزت جو اس نے بنائی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری غرق ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے آ جاتا ہے جہاں سے انسان سوچ تک نہیں سکتا، شعور میں بھی نہیں ہوتا، وہاں سے اللہ پکڑتا ہے۔ ثم یوم القیامت، پھر قیامت کے دن، یخزیہم، وہ انہیں رسوا کر دے گا، یعنی یہ تو دنیا کا عذاب ہوتا ہے، پھر کیا ہوگا قیامت کے دن وہ اللہ انہیں رسوا کر دے گا۔ وَیَقُولُ، اور پھر وہ فرمائے گا، اینا شرکائی الذین، کہاں ہیں میرے وہ شریک، کنتم تشاقون فیہم، جن کے بارے میں تم بڑے لڑتے جھگڑتے تھے۔ الذین، اس وقت پکار اٹھیں گے وہ لوگ، اوتوا العلم، جنہیں علم دیا گیا تھا، ان الخزی، خزی اليوم، بے شک آج کے دن رسوائی ہے، والسوء، اور برائی ہے، علی الکافرین، کافروں پر۔ یعنی اس وقت اہل علم پکار اٹھیں گے، بے شک آج کے دن رسوائی اور برائی ہے کافروں پر۔ الذین تتوفاہم الملائکہ، تو ایسے لوگوں کی، ایسے منکروں کی جب فرشتے روحیں قبض کرتے ہیں اور کریں گے، یعنی آگے جو بچے ہوئے ہیں ان کی، ظالمی انفسہم، جو اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، فَأَلْقُوا السَّلَامَ، تو فوراً ہی وہ سلام پیش کر دیتے ہیں، یعنی فرمانبردار بن جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ما کنا نعمل من سوء، کہ ہم کوئی برے کام نہیں کیا کرتے تھے، بلا، ہاں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، بے شک اللہ جانتا ہے ان عملوں کو جو تم کرتے رہے تھے، یعنی اب زیادہ فرمانبردار مت بنو، اللہ کو معلوم ہے جو تم عمل کرتے رہے تھے۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ، پس داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس جہنم میں رہو، فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، پس بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا تکبر کرنے والوں کا۔ متکبر کون ہے؟ جو حق کے آگے باطل کے اوپر جم جائیں، حق کا انکار کر دیں اور کہہ دیں کہ جو کچھ رسولو تم لے کر آئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، سب سے بڑا متکبر وہ انسان ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے متکبر جو ہوں گے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ وکیل للذین اتقوا، اور دوسری طرف کہا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے ان لوگوں سے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، ماذا انزل ربکم، کہ کیا نازل کیا تمہارے رب نے، قالوا خیرا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بھلائی ہی نازل کی۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ایسے لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اچھائیاں کی ہوں گی، ولدار الآخرۃ خیر، آخرت کا گھر ان کے لیے بہتر ہے، ولنعم، اور کیا ہی خوب، دار المتقین، انجام ہوگا، گھر ہوگا پرہیزگاروں کا۔ پرہیزگار کون ہیں؟ جن کا مکاللہ نے حکم دیا وہ کرتے ہیں، جن سے روکا رک جاتے ہیں، یعنی اللہ کو پاکیزگی ہی مطلوب ہے، وہ پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے پرہیزگاروں کا گھر کیا ہی خوب ہوگا، سبحان اللہ، جنت و عدن، ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنت ہوگی، یدخلونہا، جس میں یہ داخل ہوں گے، تجری من تحتی، جاری ہوں گے جس کے نیچے حل انہار و نہریں، لہم فیہا ما یشاءون، ان کے لیے وہ ہوگا اس جنت میں جو بھی وہ چاہیں گے، سبحان اللہ۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اس طرح اللہ بدلہ دیتا ہے پرہیزگاروں کو۔ الذین تتوفاہم الملائکہ، تو ایسے لوگوں کی جب فرشتے روحیں قبض کرتے ہیں تو یہ بینا، ایسی پاکیزگی کی حالت میں، یقولون، تو وہ کہتے ہیں سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، سبحان اللہ،
مدخول الجنت کے داخل ہو جاؤ جنت میں، بما کنتم تعملون اپنے ان عملوں کی بدولت جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یہ وہی عشرہ اور مبشرہ جنہیں کہا جاتا ہے، وہ یہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے جنہیں دنیا میں ہی خوشخبری مل گئی تھی جنت کی، سبحان اللہ۔ ایسے لوگ جنہوں نے ایسی پاکیزہ زندگی بسر کی ہوگی، تو ایسے لوگوں کی جب فرشتے روحیں قبض کرتے ہیں تو وہ انہیں جنت کی بشارت دے دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ حال ینظرون، کیا یہ لوگ منتظر ہیں کفار قریش، الا ان تاتیہم الملائکہ، تو یہ کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتے، او یات یا امر ربک، یا تیرے رب کا فیصلہ ہی آ جائے۔ یعنی جب فیصلہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، تو اس وقت فرشتے مومنوں کے لیے تو خوشخبری لے کر آتے ہیں جنت کی، اور ایسے منکروں کے لیے جہنم کی وعید لے کے آتے ہیں، جہنم کی ہی خبر لے کے آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں، یا تو انہیں فرشتے موت دینے آئیں یا ان کا فیصلہ ہی کرنے آئیں، عذاب دینے کے لیے آئیں۔ کذالک، اسی طرح فعل الذین من قبلہم، کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، مگر خود ہی انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ فاصابہم سیئات، پس انہیں پہنچی تکلیفیں، پریشانیاں، عذاب، ما عملوا، ان کے عملوں کے سبب، وحاق بہم، اور گھیر لیا انہیں اس چیز نے، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یعنی یہ خالی کھلی انکار ہی نہیں کرتے بلکہ استہزاء کرتے ہیں، رسولوں کے لائے ہوئے دین پر ہنستے ہیں، ان کی زندگی کو دیکھ کے ہنستے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ان کا الٹا مذاق اڑاتے تھے تو انہیں وہ چیز گھیر لے گی جس چیز کا یہ مذاق اڑاتے تھے، کہ لے عذاب، لے قیامت، لے جہنم، تو اللہ فرماتے ہیں وہ چیز انہیں گھیر لے گی۔ وقال الذین اشرکوا، کہتے ہیں یہ مشرک لوگ، لو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، ما عبدنا، تو ہم بندگی ہی نہ کرتے، من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر، من شیء، کسی کی بھی۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ اللہ خود ہی چاہتا ہے کہ ہم ان کی بندگی کریں، اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی بندگی نہ کرتے، نہ ہم، ولا آباؤنا، نہ ہمارے آباء و اجداد کرتے، ولا حرمنا من دونہ من شیء، کی ہدایت کے بغیر کسی چیز کو ہم حرام ٹھہراتے۔ کذالک، اللہ فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح فعل الذین من قبلہم، کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، فحل علی الرسول، تو کیا ہے ہمارے رسولوں کے ذمہ، الا البلاغ المبین، سوائے کھلم کھلا واضح طور پر بیان کر دینے کے علاوہ، کیا ہمارے رسولوں کے اوپر کوئی اور بھی ڈیوٹی ہے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، اسی طرح ہم نے بھیجا ہر امت میں رسول، کس لیے بھیجا؟ آن اعبدوا اللہ، کہ لوگوں بندگی کرو تم اللہ کی، واجتانبوا الطاغوت، اور بچتے رہو شیطان کی بندگی سے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، بس ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اللہ نے اپنے قاعدے اور قانون کے مطابق، جس کے اندر اللہ رمق دیکھتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جن پر گمراہی چسپاں ہو گئی، پکی ہو گئی۔ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، پس چلو پھرو زمین میں، فَانْظُرُوا، پھر کس لیے چلو پھرو، پھر دیکھو، نظارہ کرو، کیفا، کس طرح، کانا ہوا عاقبۃ المکذبین، انجام جھٹلانے والوں کا۔ یعنی دیکھو، عبرت کے نمونے ہیں جہاں جگہ جگہ پر، اس لیے تم دیکھو، جاؤ اور دیکھو کہ کیا انجام ہوا جنہوں نے جھٹلا دیا تھا، اب تم جو جھٹلا رہے ہو کیا تم بچ جاؤ گے؟ ان تحرس علی ہداہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے جتنے بھی حریص بنے ہدایت دینے کے، فإن اللہ لا یہدی من یضل، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا اسے جسے اللہ اپنے قاعدے اور قانون کے مطابق گمراہ کر دے، وما لہم من ناصرین، ان کا کوئی بھی نہیں ہوگا مدد کرنے والا۔ تم اگر ان کی ہدایت کے حریص ہو تو اس سے کیا حاصل کر لوگے اے پیغمبر؟ اس لیے کہ اللہ ان کو ہدایت نہیں دیا کرتا جنہیں وہ اپنے قانون کے مطابق گمراہ کر دیتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں بن سکتا۔ اقسم، یعنی یہ ہے کہ اللہ وقت کا رسول بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو سب سے پہلے جو رسول تھے اپنی قریبیوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے چچاؤں کو ہدایت دے دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تم نہیں ہدایت دے سکتے جسے چاہتے ہو، لیکن اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب وقت کا رسول بھی کچھ نہیں کر سکتا، ہدایت نہیں دے سکتا، وہ اللہ خود دیتا ہے، اسے دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ من اناب الیہ، جو میری طرف رجوع کرتا ہے میں اس سے ہدایت دیتا ہوں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ اللہ کے نام کی بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں۔ لا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، کہ اللہ ہرگز نہیں اٹھائے گا جسے وہ جو مر جائے، یعنی بلا، ہاں کیوں نہیں، وعدن علیہ حقاً، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، یعنی وہ ضرور اٹھائے گا۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے ہی نہیں، اس کا علم ہی نہیں رکھتے۔ لیبین، وہ کس لیے اٹھائے گا؟ لیبین لہم الذی، تاکہ واضح کر دے ان کے سامنے وہ چیز، یختلفون فیہ، جس میں یہ اختلاف
میں پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ نہیں اٹھائے گا، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس لیے بھی اٹھائے گا تاکہ جان لیں وہ لوگ جو کافر ہیں، اَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ کہ یہ جھوٹے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کام ہم اس لیے بھی کریں گے، ایک تو یہ کہ یہ جھوٹے ثابت ہوں، دوسرا یہ کہ انما قولنا لشیء، بے شک ہمارا تو قول اس طرح ہوتا ہے، لشیء کسی بھی چیز کے بارے میں، اذا اردناہ جب ہم اس کا ارادہ کر لیتے ہیں، ان نقولا ہم کہہ دیتے ہیں، لہو اس کام سے کن ہو جا فیکن تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ اس لیے بھی اٹھائے گا کہ تاکہ جان لیں وہ لوگ جو آج یہ جھٹلا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، اللہ ہرگز کسی کو نہیں اٹھائے گا۔ واہ یا رمیم، جب ہڈیاں گل سڑ چکی ہوں گی، اللہ فرماتے ہیں میں ضرور اٹھاؤں گا، یہ میرے لیے کچھ مشکل بھی نہیں ہے، میرا تو صرف قول ہوتا ہے کسی بھی چیز کے معاملے میں، تو میں کہتا ہوں کن ہو جا فیکن تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ صدق اللہ العظیم، تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔